اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محفل کا آغاز کرتے ہیں خدائے متعال کے بابرکت نام سے، جس کی معرفت دین کی ابتدا اور اس کی معرفت کی رسائی اور پہچان کا راستہ اہل بیت اطہار علیہ السلام۔ بہت ہی اخلاص اور عقیدت کے ساتھ آج ہم اس شخصیت کا جشن مبارک منا رہے ہیں جو آسمان امامت کا تاج، جو کل کا حاجت روا بھی ہے، جو مرد خیبر کشا بھی ہے، جو دین کا مشکل کشا بھی ہے، ہاں حلال مشکلات، مولائے کائنات، امیر ممکنات، ساقی کوثر، نائب رسول، امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ سب سے پہلے تبریکات و تہنیت پیش کرتے ہیں تمام ائمہ معصومین کی خدمت میں، تمام ناظرین کرام، محبان حیدر کرار جو کہ جشن مولود کعبہ منا رہے ہیں، جہاں بھی ہیں، دنیا کے جس کونے میں بھی ہیں، ہمارے اس ہدایت کے پلیٹ فارم سے آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ شکریہ ادا کرتے ہیں ہدایت ٹی وی کا، جنہوں نے ہمیں یہ موقع فراہم کیا ہے کہ ہم یہ خوشحالی آپ کے ساتھ شیئر کر سکیں۔ میں ہوں آپ کی میزبان نگہت زیدی، اور اس خوبصورت محفل کے ساتھ میں آپ کا تعارف کرانا چاہوں گی حاضرین محفل سے۔ سب سے پہلے ہمارے ساتھ موجود ہیں محترمہ ذاکرہ اہل بیت سحر رضوی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ان کے ساتھ تشریف فرما ہیں سیدہ مدثرہ نزہت حسنین۔ السلام علیکم۔ ہیرا حسن، آسمہ علی، نازیہ امتیاز، صبا زہرا، زہرا کوکب، اور اس طرف ہماری بچیاں بیٹھی ہیں زہرا لال جی۔ السلام علیکم۔ سعیدہ احمد۔ میں آپ تمام حاضرین محفل کو، اپنی خواہران کو اس خوشحالی پہ بہت بہت مبارکباد پیش کرتی ہوں، اور شکریہ بھی ادا کرتی ہوں کہ آپ نے اس میں شرکت کر کے اس محفل کو پر رونق بنایا۔ ابتدا کرتے ہیں اس خوبصورت شعر سے کہ جس میں کہا ہے تیرا رجب آج کا عنوان یا علی۔ آج اس محفل کا عنوان ہے تیرا رجب آج کا عنوان یا علی، کیسے کہوں کہاں کوئی طاقت بیاں میں ہے، صدیاں گزر گئی تیری تنزیل کو مگر، صدیاں گزر گئی تیری تنزیل کو مگر، اب تک تیرے ظہور کی خوشبو حرم میں ہے۔ بہت خوب کسی شاعر نے کہا ہے، کیا منظر کشی کی ہے۔ تو سب سے پہلے میں گزارش کرتی ہوں گلائے عقیدت پیش کرنے کے لیے بچیوں سے، زہرا لال جی اور سعیدہ احمد سے، کہ وہ ہمیں اپنے پیارے سے انداز میں منقبت امام علی علیہ السلام سنائیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ سب سے اعلیٰ ہے حیدر کا در، یہاں سر کو جھکانا پڑے گا، سب سے اعلیٰ ہے حیدر کا در، یہاں سر کو جھکانا پڑے گا، سب سے اعلیٰ ہے حیدر کا در، یہاں سر کو جھکانا پڑے گا، سب سے اعلیٰ ہے حیدر کا در، یہاں سر کو جھکانا پڑے گا، اسم اعظم ہے نام علی، نعرہ سب کو لگانا پڑے گا، یا علی یا علی یا علی، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل۔ ماشاءاللہ، بہت خوب۔ اسم اعظم ہے نام علی، نعرہ سب کو لگانا پڑے گا، سب سے اعلیٰ ہے حیدر کا در، یہاں سر کو جھکانا پڑے گا، قابل غور ہے بات یہ
حاجیوں میری قرض ہے، قابل ہے ولادت علی کی، اور ہم سب پہ حج فرض ہے، حب حیدر حب حیدر نہیں دل میں تو اور کعبہ بنانا پڑے گا، سب سے اعلیٰ ہے حیدر کا در، یہاں سر کو جھکانا پڑے گا، ہوا فرمان خالق کا یہ، اے محمد تو کرنا فکر، فاطمہ اس کی دلہن بنے گی، تارا آج اترے گا جس کے در، اور ستاروں کو یہ کہہ دیا، در حیدر پہ جانا پڑے گا، سب سے اعلیٰ ہے حیدر کا در، یہاں سر کو جھکانا پڑے گا، مہربانی نہ بھولیں گے ہم، نہ کبھی آقا سردار کی، روز محشر نظر پڑ گئی جب علی مولا سرکار کی، وہ کہیں گے یہ ہے ماتمی، ان کو سر پہ جانا پڑے گا، سب سے اعلیٰ ہے حیدر کا در، یہاں سر کو جھکانا پڑے گا، سب سے اعلیٰ ہے حیدر کا در، یہاں سر کو جھکانا پڑے گا، سب سے اعلیٰ ہے حیدر کا در، یہاں سر کو جھکانا پڑے گا، اسم اعظم ہے نام علی، نعرہ سب کو لگانا پڑے گا، یا علی یا علی، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ قابل غور ہے بات یہ، حاجیوں میری قرض ہے، کعبے میں ہے ولادت علی کی، اور ہم سب پہ حج فرض ہے، حب حیدر نہیں دل میں تو اور کعبہ بنانا پڑے گا، سب سے اعلیٰ ہے حیدر کا در، یہاں سر کو جھکانا پڑے گا، صلوات۔ ماشاءاللہ بہت خوب، صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ برمنگھم کا نیا ٹیلنٹ زہرا لال جی اور سعیدہ احمد گلائے عقیدت پیش کر رہی تھیں بارگاہ امیر المومنین علیہ السلام میں۔ جس سے عقیدتوں کی حرارت ہے وہ علی، جس سے عقیدتوں میں حرارت ہے وہ علی، جو مرکز صداقت و حرمت ہے وہ علی، اللہ تو حکیم ہے حاکم رسول حق، اللہ تو حکیم ہے حاکم رسول حق، دونوں میں رابطے کی جو حکمت ہے وہ علی، طاقتوروں کو خاک پہ سجدہ سکھا دیا، طاقتوروں کو خاک پہ سجدہ سکھا دیا، کمزوریوں میں باعث طاقت ہے وہ علی، شہر علوم فقر رسالت کے باپ میں، شہر علوم فقر رسالت کے باپ میں، جو شہر یار شہر امامت ہے وہ علی۔ اب میں ملتمس ہوں دو بہنوں سے، ہیرا حسن اور آسمہ علی سے، کہ وہ نذرانہ عقیدت اپنا بارگاہ شاہ نجف میں پیش کریں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ مصلی پہ میں نے علی کا قصیدہ جو ہی گنگنایا سویرے سویرے،
ماشاءاللہ۔ مصلی پہ میں نے علی کا قصیدہ جو ہی گنگنایا سویرے سویرے، مصلی پہ میں نے علی کا قصیدہ جو ہی گنگنایا سویرے 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 سویرے، خدا کی قسم پھر عبادت کا مجھ کو بڑا لطف آیا سویرے سویرے، خدا کی قسم پھر عبادت کا مجھ کو بڑا لطف آیا سویرے سویرے، ملائک نے جس وقت حمد و ثنا کی فضاؤں میں گونجی صدا یا علی کی، صدا یا علی کی، پرندوں نے بھی اپنی بوری میں نعرہ علی کا لگایا سویرے سویرے، یا علی اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج۔ ماشاءاللہ۔ پرندوں نے بھی اپنی بولی میں نعرہ علی کا لگایا سویرے سویرے، مصلی پہ میں نے علی کا قصیدہ یوں ہی گنگنایا سویرے سویرے، نکل کر اندھیروں کے نرگے سے ہر جب درِ شہ پہ آیا سویرے 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 سویرے، تو زہرا کے بیٹے نے ایک پل میں اس کا مقدر جگایا سویرے سویرے، تو زہرا کے بیٹے نے ایک پل میں اس کا مقدر جگایا سویرے سویرے، مصلی پہ میں نے علی کا قصیدہ جو ہی گنگنایا سویرے سویرے، مہک باغ عصمت کی ہر سمت پھیلی لگایوں کے آمد ہوئی سیدہ کی، ہوئی سیدہ کی، جو ہی میں نے گھر میں حدیث کسا کے دیے کو جلایا سویرے سویرے، جو ہی میں نے گھر میں حدیث کسا کے دیے کو جلایا سویرے سویرے، مصلی پہ میں نے علی کا قصیدہ جو ہی گنگنایا سویرے سویرے، میں سوئی تھی شب میں علی کو بلا کر بحکم خدا خود سے فرشتوں نے آ کر، فرشتوں نے آ کر مجھے خواب میں روضۂ مرتضیٰ کا نظارہ کرایا سویرے سویرے، مجھے خواب میں روضۂ مرتضیٰ کا نظارہ کرایا سویرے سویرے، مصلی پہ میں نے علی کا قصیدہ جو ہی گنگنایا سویرے سویرے، خدا کی قسم پہ عبادت کا مجھ کو بڑا لطف آیا سویرے سویرے۔ صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج۔ بہت ہی خوبصورت، بہت شکریہ بہنوں آپ کا۔
اب میں گزارش کرتی ہوں کہ اپنا نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے آ رہی ہیں نزہت حسنین اپنے مخصوص انداز میں بآواز بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج. پہلے میں ابتدا کروں گی ایک مولا علی کے شعر سے. ماشاءاللہ. مشکل میں بہترین دعا ہے علی کا نام، مشکل میں بہترین دعا ہے علی کا نام، ہر مرض لا دوا کی دوا ہے علی کا نام. عرش بری پہ لکھے ہیں سونا میں کبریا، 99 جگہ پہ لکھا ہے علی کا نام. صلوات پڑھ دیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. یہ اجالا دن کا کیا مصحف روئے علی، اور اندھیری رات کیا خیرات گیسوئے علی. کوئی مانے یا نہ مانے یہ میرا ایمان ہے، ہر کلی میں پھول میں گنچوں میں ہے بوئے علی. علی کو مالک ملک عدن بھی کہتے ہیں، خدا کے شیر بھی شاہ زمن بھی کہتے ہیں. انہی کو پیار سے مولا نے بو تراب کہا، انہی کو پیار سے مولا نے بو تراب کہا، زمانے والے انہیں سب شکن بھی کہتے ہیں. علی کی شان نرالی مقام اعلیٰ ہے، خدا نے نور کے سانچے میں ان کو ڈالا ہے. اگر ہو آپ کو بھی قوت نظر حاصل، اگر ہو آپ کو بھی قوت نظر حاصل، جدھر بھی دیکھیے ان کا ہی بول بالا ہے. قسم خدا کی ہے وہ آپ کا مقام علی، خدا پاک بھی کرتا ہے احترام علی. حدیث پاک کا مفہوم کہہ رہا ہے یہی، نبی کے بعد بھی دنیا کے ہیں امام علی. خدا کا فضل تو دیکھو جناب حیدر پر، کھڑے ہوئے ہیں وہی معرفت کے منبر پر. کبھی رسول کے کاندھے پہ ہیں سوار علی، کبھی وہ سوتے ہیں پیارے نبی کے بستر پر. نظام دہر بھی ہے آپ کا ہراج علی، تمام غم کا مصیبت کا ہے علاج علی. حسن حسین کے زینب کے محترم والد، جناب فاطمہ زہرا کے سر کے تاج علی. اللہم صلی علی محمد علی کا نام آتا ہے سخاوت میں، شجاعت میں، محبت میں، قناعت میں، عبادت میں، عنایت میں. رسول اللہ کے ہمراہ ہوں گے ہر گھڑی ہر دم، علی کے منکروں تم دیکھ لینا کل قیامت میں. ہمارے دل میں ہماری زباں پر ہی نہیں علی کا ذکر ہے عرش اعلیٰ کے زینے تک. نجف میں صرف مقدس نہیں علی کا جمال، حرم سے دیکھیے چل کر ذرا مدینے تک. عذاب قبر سے مجھ کو ڈراؤ نہ واحد، ابو تراب ہے کافی میری لحد کے لیے. فرشتوں مجھ سے نہ پوچھو سوال مشکل کے، کھڑے ہیں دیکھ لو حضرت علی مدد کے لیے. کھلی ہوئی لیے ہاتھوں میں ذوالفقار علی، میری مدد کو چلے آئے شہ سوار علی. جدھر بھی جائیں جو بھی چاہیں جہاں بھی چاہے کرے، تمام دنیا کا رکھتے ہیں اختیار علی. وہ دیکھو مشرقین و مغربین میں ہے علی، بہار نور قبل شین میں ہے علی. خدا کے شیر کا جلوہ کیا نہیں آخر، وہ دیکھو فاتح بدر و حنین میں ہے علی. کیونکہ علی کا جلوہ چاروں طرف ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ڈوبو تو کنارہ علی علی، نبیوں نے پکارا علی علی، میری آنکھ کا تارا علی علی، مولائے کمبر علی علی، آقائے ابوذر علی علی، نبیوں سے بہتر علی علی، ولیوں سے برتر علی علی، ہم سب کا راہبر علی علی، ہم سب کا لیڈر علی علی، دم مست کلندر علی علی، تو قبر سے باہر جو کر لے تیری قبر کے اندر علی علی. حیدر کی شان میں اور بھلا شوکت کا کلام لکھے بھی تو کیا، دہرین کی ملکہ ہے زہرا، زہرا کا شوہر علی علی. ماشاءاللہ بہت خوبصورت. ماشاءاللہ. صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. نعرہ لگانا مومن کی بے شک، پہچان ہے، بالکل، ہے نا؟ بالکل. اور ایک وقت تھا جب پاکستان میں افواج پاکستان بھی جوش اور ولولے میں آنے کے لیے نعرہ حیدری لگایا کرتے تھے. اور آج بھی پاکستان کا سب سے عظیم جو نشان ہے جو کسی فوجی کو شہادت پر ہی دیا جاتا ہے اس کو نشان حیدر کہا جاتا ہے. تو ایک چھوٹا سا پیغام ہے، کیونکہ آج کل اس نعرے کے اوپر لوگ جو ہیں وہ پیٹھ موڑ رہے ہیں. تو ہم یہ کہنا چاہتے ہیں نشان حیدر سجانے والوں علی کا نعرہ نہ بھول جانا. نشان
حیدر سجانے والوں علی کا نعرہ نہ بھول جانا، نبی کا فرمان ہے یہ نعرہ، اسے خدا را نہ بھول جانا۔ بے شک اور نبی کا فرمان کیا ہے؟ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ نبی کا فرمان حکم رب ہے، بے شک بے شک نبی کا فرمان حکم رب ہے۔ خدا کے بندو یقین کر لو، سبحان اللہ، یقین نہیں ہے تو مومن نہیں ہو سکتے، ایمان نہیں آ سکتا ہے۔ اسلام اور چیز ہے، ایمان اور چیز ہے۔ نبی کا فرمان حکم رب ہے، خدا کے بندو یقین کر لو۔ علی صفات خدا کا مظہر، یہ ایک اشارہ نہ بھول جانا۔ سبحان اللہ، بہت یا علی یا علی یا علی، مولا علی باواز بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد جزاکم ربکم جزاکم ربکم۔ بہت خوب، بہت ہی ماشاءاللہ آپ نے بہت ہی خوبصورت فرمایا۔ علی بلند مسلسل رہے زمانوں میں، بہت لوگوں نے کوشش کی مولا علی کے مرتبے کو گھٹانے کی، لیکن علی بلند مسلسل رہے زمانوں میں، ہے ان کا نام کا چرچا سبھی گھرانوں میں۔ نبی کے سامنے محشر میں کیسے جاؤ گے، نبی کے سامنے محشر میں کیسے جاؤ گے، علی کا نام نہ لوگے اگر اذانوں میں۔ سبحان اللہ، بے شک۔ بہت خوبصورت محفل سجی ہوئی ہے، اور اب میں اس محفل کو آگے بڑھاتے ہوئے ملتمس ہوں دو اور بہنوں زہرا کوکب اور صبا زہرا سے کہ وہ ہمیں کوئی خوبصورت سا کلام ہمارے ناظرین کی سماعتوں کی نظر کریں۔ ماشاءاللہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ شکریہ نکہت آپی۔ سب سے پہلے تو میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے سے پہلے حاضرین محفل اور اپنے سننے والوں کو مبارکباد پیش کرتی ہوں۔ بہت مبارکباد۔ تمام حمد ہے اس خالق ازل کے لیے، بے شک تمام حمد ہے اس خالق ازل کے لیے، سکون جھیل کو دیتا ہے جو کمل کے لیے۔ سبحان اللہ۔ میں ان کے نام سے کرتی ہوں ابتدائے کلام، وہ جن کے نام فرشتوں نے بھی سنبھل کے لیے۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ علی ولی سے مدد مانگ کر تو دیکھ کبھی، علی ولی سے مدد مانگ کر تو دیکھ کبھی، یہ کیمیا ہے سبھی مشکلوں کے حل کے لیے۔ بے شک۔ میں کیوں نہ اس کو بلا فصل بادشاہ کہوں، میں کیوں نہ اس کو بلا فصل بادشاہ کہوں، جدا ہوا جو نبی سے نہ ایک پل کے لیے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ کفن پہ خاک شفاعت سے لکھا ہے ناد علی، یہی بہت ہے میرے نامۂ عمل کے لیے۔ بے شک، ہمیں سبحان حسین امانت ہے آج کی محسن، یہ رزق میں نے بچایا ہے کل کے لیے۔ صلوات پڑھیں۔ سبحان اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ مزاج گلے شاخ گل پہ دیکھو، مزاج گلے شاخ گل پہ دیکھو، مقام خوشبو صبا سے پوچھو، علی کا رتبہ گھٹانے والوں علی کا رتبہ خدا سے پوچھو۔ سبحان اللہ، بے شک۔ لحد میں منکر نکیر پوچھیں گے، لحد میں منکر نکیر پوچھیں گے، کچھ تو یہ کہہ کے ٹال دوں گی، سوال مشکل ہے اے فرشتوں، جواب مشکل کشا سے پوچھو۔ بے شک، بہت محمد والے صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ جناب میثم تمار کے بارے میں تو سب نے سنا ہوگا، بے شک۔ اور مولا کے بہت ہی خاص صحابی اور چاہنے والے۔ جب ان کو مولا علی کی محبت میں سولی چڑھائے جانے لگا تو انہوں نے جو الفاظ بیان کیے تو شاعر نے اس کو بہت ہی خوبصورت انداز میں بیان کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ علی کے عشق میں مرنا سکھا کے جاؤں گا، علی کے عشق میں مرنا سکھا کے جاؤں گا، مقام اور بھی اپنا بڑھا کے جاؤں گا، علی کے عشق میں مرنا سکھا کے جاؤں گا، مقام اور بھی اپنا بڑھا کے جاؤں گا، میں بن کے ذاکر علی علی کر کے میں تیری سولی کو ممبر بنا کے جاؤں گا۔ صلوات پڑھ لے محمد والے محمد۔ اور علی سے پیار کرتے ہیں تیرا احسان ہے مولا، علی سے پیار کرتے ہیں تیرا احسان ہے مولا، ہمارے پاس بخشش کا یہی سامان ہے مولا، در شاہ نجف کو چھوڑ دیں جنت کے بدلے میں، یہ سودا ہم نہیں کرتے ہمیں نقصان ہے مولا۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ صلی علی محمد وآل محمد
بہت خوب ماشاء اللہ. علی وہ ہے نبی جس کا زچا خانہ بناتے ہیں، زچا خانہ بناتے ہیں. علی وہ ہے نبی جس کا زچا خانہ بناتے ہیں، زچا خانہ بناتے ہیں. علی وہ اسد کی ماں پلٹ آؤ، میرا گھر بے سہارا ہے. وہ مریم میں عیسیٰ تھی، علی بیٹا تمہارا ہے. اسے خود ہم نے روکا تھا، تمہیں ہم خود بلاتے ہیں. زچا خانہ بناتے ہیں. علی وہ در تو عام در ہے کہ جدھر سے ہر کوئی آئے. یہ زیبائی نہیں کہ اس سے خالق کا ولی آئے. ابھی دیوار کعبہ میں نیا ایک در بناتے ہیں، زچا خانہ بناتے ہیں. علی وہ مولائے کائنات حلال مشکلات امیر المومنین علی ابن ابی طالب بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انداز میں آپ نے اور بہت ہی خوبصورت شاعری تھی. مولا آپ کو انشاءاللہ اس کی جزا دیں گے. مولا علی ہے شیر خدا بوت راب ہے، مولا علی ہے شیر خدا بوت راب ہیں، ہر شخص کہہ رہا ہے کہ یہ لاجواب ہیں. تیری حیات پاک تو دنیا میں یا علی، تیری حیات پاک تو دنیا میں یا علی، منشور مصطفیٰ کی مکمل کتاب ہے فاصلہ نبی و علی میں بھلا کہاں. ابھی آپ نے اپنی شاعری میں ذکر کیا تھا کہ مولا علی رسول خدا سے کبھی بھی جدا نہیں ہوئے، ہر پل ان کے ساتھ ساتھ رہے. ہے فاصلہ نبی و علی میں بھلا کہاں، ایک شہر علم کا ہے تو ایک اس کا باپ ہے. سبحان اللہ. اب میں گزارش کرتی ہوں سیدہ مدثرہ سے کہ وہ اپنے نذرانہ عقیدت جو ہے مولا کی بارگاہ میں پیش کریں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب زدنی علما. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. سب سے پہلے تمام بہنوں کو سلام اور امام کی ولادت کے موقع پر بہت بہت مبارک ہو. اور بس مختصر سے فضائل امام علی علیہ السلام کے بیان کرنے کی جسارت کر رہی ہوں. امیر المومنین علیہ السلام کے فضائل تو بیان کرنا کسی طاقت بشریہ سے بالا تر ہے. خود سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم نے اس کے محال ہونے پر نص فرما دی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اگر تمام دنیا کے دریا سیاہی بن جائیں اور درخت قلم بن جائیں اور جن و انس لکھنے اور حساب کرنے والے ہوں، تب بھی علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے فضائل کا احصار نہیں کر سکتے. علی کی شان میں قرآن مجید میں 300 آیتیں نازل ہوئیں. علامہ محمد ابن طلحہ شافی تحریر فرماتے ہیں کہ علی کے جو فضائل ہیں وہ کسی اور کو نصیب نہیں. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو آیت الہدا، منار الایمان اور امام الاولیاء فرمایا ہے اور ارشاد کیا ہے کہ علی کا دوست میرا دوست ہے اور علی کا دشمن میرا دشمن ہے.
اہل بیت میں بھی حضرت علی علیہ السلام کا پہلا درجہ ہے، اور یہ مانی ہوئی بات ہے کہ جو فضیلت علی علیہ السلام کی ہے اس میں تمام ائمہ مشترک ہیں۔ آپ علیہ السلام کے لیے دوبارہ آفتاب پلٹا، آپ مجسمِ حق تھے اور آپ کی زبان پر حق ہی جاری ہوتا تھا۔ امام شافعی فرماتے ہیں جو مسلمان اپنی نماز میں ان پر درود نہ بھیجے اس کی نماز درست نہیں۔ ویسے تو امام علی علیہ السلام کی زندگی کے مختلف پہلو ہیں، لیکن دو کا انتخاب میں نے یہاں پہ کیا ہے، ایک جو کسب حلال کی جدوجہد سے متعلق ہے۔ امام علی علیہ السلام کے نزدیک کسب حلال بہترین صفت تھی جس پر آپ خود بھی عمل پیرا تھے۔ آپ روزی کمانے کو عیب نہیں سمجھتے تھے اور مزدوری کو نہایت اچھی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ محدث دہلوی کا بیان ہے کہ حضرت علی علیہ السلام نے ایک دفعہ کنویں سے پانی کھینچنے کی مزدوری کی اور اجرت کے لیے فی ڈول ایک خرما کا فیصلہ ہوا۔ آپ علیہ السلام نے 16 ڈول پانی کے کھینچے اور اجرت لے کر سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور دونوں نے مل کر تناول فرمایا۔ اسی طرح مٹی کھودنے اور باغ میں پانی دینے کی بھی مزدوری کی۔ اور دوسرا پہلو جو ان کا زندگی کا ہمیں نظر آتا ہے وہ آپ کی یتیموں، بیواؤں، ناداروں پر شفقت سے متعلق ہے۔ آپ علیہ السلام یتیموں سے اس طرح سے پیش آتے کہ انہیں یتیمی کا احساس نہ ہونے دیتے۔ ایک مرتبہ حلوان اور ہمدان سے انجیریں اور شہد کے مشکیزیں لے آئے۔ حضرت نے اپنے املا کے چند آدمیوں کو حکم دیا کہ وہ یتیم بچوں کو جمع کر کے لائیں۔ جب بچے جمع ہو گئے تو آپ نے مشکیزوں کے منہ کے دہانے کھول دیے، ان بچوں کے ہاتھوں میں دے دیے اور پیالوں میں شہد بھر بھر کر تقسیم کیا۔ بچے شہد بھی چاٹتے جاتے تھے۔ کچھ لوگوں نے کہا ان بچوں کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ اس طرح سے شہد چاٹ رہے ہیں، اور امیر المومنین علیہ السلام انہیں منع بھی نہیں کرتے۔ تو آپ علیہ السلام فرماتے ہیں امام یتیموں کا باپ ہوتا ہے اور میں نے اس پدری تقاضے کی بنا پر انہیں شہد چاٹنے دیا ہے۔ بہت خوبصورت آپ نے جو ہے وہ امام کے فضائل بیان کیے ہیں۔ واقعی مولا علی علیہ السلام کے فضائل تو وہ ہیں کہ وہ سمندر ہیں کہ جو آپ ایک کوزے میں بند کرنے کے مترادف ہیں کہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا، ناممکن ہے۔ یعنی انہوں نے ایسی خود اپنی ذاتی زندگی میں ایسی صعوبتیں اور ایسے دکھ اٹھائے، لیکن دوسروں کو، امت کے لوگوں کو، امت بھی کہیے کہ انسانیت کو انہوں نے ہمیشہ ملحوظ خاطر رکھا۔ انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ ہمیں زمین پر سونا پڑے گا، کسی بھی ضرورت مند کو انہوں نے اچھا بستر دیا۔ یہ نہیں سوچا کہ ہم 3 دن سے فاقے میں ہیں، روزہ افطار نہیں کر پائے، انہوں نے سائل کو خالی نہیں لوٹایا۔ مطلب جس طرح سے بھی آپ جس پہلو سے، جس آسپیکٹ سے بھی امام علیہ السلام کی زندگی کو دیکھتے ہیں، آپ کو سیکریفائس، ایثار، جذبہ، قربانی اور محبت یہی نظر آئے گا۔ بے شک بے شک۔ اس سلسلے میں میں کہوں گی سفر طویل ہے، راہ نجات چھوٹی ہے، سبحان اللہ، علی کا ذکر بڑا ہے، حیات چھوٹی ہے۔ علی کو کیسے میں مولائے کائنات کہوں، بڑا ہے نام علی، کائنات چھوٹی ہے۔ نعرہ حیدری، یہ شاہ نجف بلندتر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرجہم۔ بہت ہی خوبصورت، بہت ہی ماشاءاللہ خوبصورت شعر تھا۔ ہر لفظ مولا علی کی جو شاعری ہے، ان کے فضائل چاہے نثر میں ہوں یا نظم میں ہوں، ماشاءاللہ بہت ہی جوش دلانے والے مولا علی کے فضائل ہیں۔ اور یہاں پہ میں ایک چیز بیان کرنا چاہوں گی کہ واقعہ ہے بحر الانوار میں، یہ روایت ہے کہ حجاج بن یوسف کے دور میں جب حضرت جناب حرہ دختر حلیمہ خاتون کو لایا گیا تو حجاج بن یوسف نے پوچھا ان سے کہ میں نے سنا ہے کہ آپ علی مرتضیٰ کے بہت فضائل بیان کرتی ہیں اور آپ ان کو 1 2 3 تینوں سے جو ہے وہ افضل مانتی ہیں۔ تو بی بی نے کہا کہ ان تینوں ہی سے نہیں بلکہ میں ان کو سوائے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انبیاء سے افضل جانتی ہوں۔ تو حجاج بن یوسف نے کہا کہ آپ کے پاس اگر دلیل نہیں تو میں آپ کا سر قلم کر دوں گا۔ تو انہوں نے بہت ہی خوبصورت انداز سے قرآن کے حوالے دے کے قرآن سے دلیلیں انہوں نے بالکل مدلل جواب دیا انہوں نے، اور ساری انہوں نے ثابت کیا کہ واقعی مولا علی جو ہیں وہ تمام
ماں سوائے رسالت مآب کے سب سے افضل ہیں. اور یہ میں بات یہاں پہ بیان کرنا چاہوں گی جو انہوں نے فضیلت بیان کی حضرت ابراہیم کے مقابلے میں مولا علی کی، وہ یہ تھی کہ انہوں نے کہا کہ جب سورہ بقرہ میں یہ روایت یہ ہے کہ جب حضرت ابراہیم نے خداوند کریم سے کہا کہ خداوند کریم میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم مردوں کو کس طرح زندہ کرتا ہے، تو خدائے متعال نے کہا کہ ابراہیم کیا تم مجھ پہ یقین نہیں رکھتے؟ حضرت ابراہیم نے کہا کہ نہیں خدا، میں یقین تو رکھتا ہوں لیکن میں اپنے دل کے اطمینان کے لیے چاہتا ہوں کہ میں دیکھ سکوں کہ تم مردے کس طرح زندہ کرتے ہیں. لیکن دوسری طرف آپ دیکھیں حلال مشکلات، مولائے کائنات کا وہ مشہور قول جس میں مولائے کائنات نے کہا چاہے میری آنکھوں کے سامنے کتنے بھی پردے ہٹ جائیں لیکن میرے ایمان میں کوئی زیادتی نہیں ہوگی، یعنی کہ وہ کامل و اکمل ایمان خدا کے اوپر. تو ماشاءاللہ کیا صفت اور کیا مرتبہ ہے ہمارے مولا کا. تو اب میں گزارش کرتی ہوں ہماری بہنوں نازیہ حسن اور آسمہ علی سے کہ وہ ہمیں خوبصورت سا کلام مولا علی، مولا مشکل کشائے، حلال مشکلات کی خوشحالی پر ہمارے ناظرین کی سماعتوں کی نظر کریں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. علی 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 ولی اللہ حسد اللہ نور اللہ وجہ اللہ یا علی علی علی. ایسے ہوتے ہیں علی کے نوکر، ایسے ہوتے ہیں علی کے نوکر، ایسے ہوتے ہیں علی کے نوکر، ایسے ہوتے ہیں علی کے نوکر. دیکھ کر میس مسلمان کو کہتی ہے نظر، ایسے ہوتے ہیں علی کے نوکر، ایسے ہوتے ہیں علی کے نوکر، ایسے ہوتے ہیں علی کے نوکر. وقت پر وقت کی رفتار بدل دیتے ہیں، فطرت خنجر و تلوار بدل دیتے ہیں، در پر لہجہ گفتار بدل دیتے ہیں، زیر خنجر بھی صدا دیتے ہیں حیدر حیدر. ایسے ہوتے ہیں علی کے نوکر، 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 ایسے ہوتے ہیں علی کے نوکر. تم نے مولا کی محبت کا نظارہ دیکھا، مشرک کفر زیادہ تھا مگر ہار گیا، چند افراد نے لبنان کا نقشہ بدلا، بھاگنے والے ذرا دیکھ تو پیچھے مڑ کر. ایسے ہوتے ہیں علی کے نوکر، ایسے ہوتے ہیں علی کے نوکر، ایسے ہوتے ہیں علی کے نوکر. کچھ تو حیدر کی یہ تبلیغ کیا کرتے ہیں، ایسے دیوانے ہیں دانائی عطا کرتے ہیں، عقل والے انہیں بہلول کہا کرتے ہیں، عام مٹی سے بنا دیتے ہیں یہ خلد کے گھر. ایسے ہوتے ہیں علی کے نوکر، ایسے ہوتے ہیں علی کے نوکر، ایسے ہوتے ہیں علی کے نوکر. مر کے بھی الفت حیدر نہیں مرنے دیتی، بات یہ حضرت سلیمان نے ثابت کر دی. بعد مرنے کے اگر ان کو بلائیں گے علی، موت کی گود سے لبیک کہیں گے اٹھ کر. ایسے ہوتے ہیں علی کے نوکر، ایسے ہوتے ہیں علی کے نوکر، ایسے ہوتے ہیں علی کے نوکر.
8वें दौर इमामत में जो भी परा दरिया, आता सैलाब तो हर सिमत तबाही करता। वास्ता तब दिया मारूफ ने अपने सर का, तो पलटना पड़ा दरिया खुदों के अंदर। ऐसे होते हैं अली के नौकर, ऐसे होते हैं अली के नौकर, ऐसे होते हैं अली के नौकर। जंगे सफीन में जब मालिके अश्तर की चली, भागने वालों से मैदान में भगदड़ सी मची। सर कटे जिस्म कटे हाथ कटे सांस गई, दांत मालिक को दिया अब्बास ने खुद ये कहकर, ऐसे होते हैं अली के नौकर, ऐसे होते हैं अली के नौकर, ऐसे होते हैं अली के नौकर। अली 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 नाराए हैदरी। या अली। माशाल्लाह, बहुत खूब। मा सल्ले अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। माशाल्लाह, सारी बहनों ने अपने नज़राने अक़ीदत पेश किए और इस महफ़िल को और पुरौनक बना दिया। वाकई क्या कहने हैं उन सहाबी रसूल के और उन सहाबी अमीर अल-मोमिनीन के जिनकी हिम्मतों ने और जिनकी विलाए अहले बैत उनके दिल में ऐसी थी कि उनसे हमें सबक मिलता है कि हम वाकई खुदाए मुताल से दुआ करें कि हमें भी अमीर अल-मोमिनीन अहले बैत का एक अदना से अदना ग़ुलाम भी अगर हम बनने की कोशिश करना हमारा फ़र्ज़ है। और आगे मौला जाने, और एक खूबसूरत सा शेर आपकी समातों की नज़र कर रही हूँ। खम्माए लिए ज़ीस्त की दिल में कसक नहीं, खम्माए लिए ज़ीस्त की दिल में कसक नहीं, इजहार हक़ के बाप में कोई झिझक नहीं। हिम्मत है गर किसी में तो मीसम से छीन ले, हिम्मत है गर किसी में तो मीसम से छीन ले, ये इश्क़ बूतराब है बाग़े फ़िदक नहीं। अब मैं आखिर में गुजारिश करती हूँ हमारी और आपकी जानी पहचानी ख्वाहार सहर रिजवी से कि आज जश्न विलादत मौलाए कायनात के इस पुरमसरत मौके पर मौलाए कायनात की अजीम शख्सियत कि ज़ाहिर बात है कि एक समंदर उनके फ़ज़ाइल को बयान करना एक समंदर को कूज़े में समेटने के मुतरादिफ़ है, लेकिन मैं गुजारिश करती हूँ अपनी ख्वाहर से कि वो मौलाए कायनात के शख्सियत के चंद पहलुओं पर रोशनी डालें और हमें अपने इल्म से नवाजें। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफल अंबिया वल मुरसलीन, खैरुल मुबश्शिरीन वल मुनज़रीन, अल मुखातिबु बिताहा वल यासीन, अल्लज़ी क़ीला फ़ी शानिही वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। दरूद पढ़िए मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल। सुम्मस्सलातु वस्सलामु अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मयामीन अल-मुंतखबीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को तबरीकात और तहनीयत, बहुत मुबारकबाद जश्न मौलूद काबा की। और इस मौके को गनीमत जानते हुए अपने वक्त के इमाम महदी अलैहिस्सलाम जो ताज इमामत पहने पर्दाए गैब में हैं और इज़्न ज़हूर का इंतज़ार फरमा रहे हैं, और जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा रसूल कायनात रसूल मुकर्रम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम तमाम आइम्मा ताहिरीन और तमाम अंबिया किराम को हिदायत तबरीक व तहनीयत पेश करते हैं, इसलिए कि आज उसकी विलादत है जिसने तमाम अंबिया की रियाज़तों, मेहनतों और नबूवतों को बचाना है।
آج اس کی ولادت کا جشن منا رہے ہیں کہ جنہوں نے رسول کائنات کی اٹھائی ہوئی تمام مصیبتوں اور صعوبتوں کو ایک کنارے پر لگانا ہے. اور ہماری خوش نصیبی ہے کہ پروردگار عالم نے اس سال یہ دن پھر مہیا کیا زندگی عطا کر کے کہ ہم مولا کائنات کے اس جشن کو منا سکیں. اور ان کی مدحت و ثنا، ان کے بارے میں ان کے فضائل و مناقب کو بیان کرنا انسان کے عقل سے اور انسان کی سکت سے ماورا ہے. اس لیے کہ رسول خدا خود کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ان کے مناقب کوئی نہیں جانتا سوائے میرے اور خدا کے. کہا ہے نا، حدیث ہے رسول خدا کی کہ کسی نے اللہ کو نہیں پہچانا ماں سوائے میرے اور علی کے، کسی نے مجھے نہیں پہچانا سوائے علی کے اور خدا کے، اور پھر فرمایا کسی نے علی کو نہیں پہچانا سوائے اللہ کے اور میرے. تو جن کی شان اتنی عظیم ہو کہ جنہیں پہچان جن کی صرف خدا کے پاس ہے، جن کی عصمت و جلالت اور عہدہ اور مرتبہ اور بلندی خدا اور اس کے رسول سے زیادہ کوئی جان نہیں سکتا، تو ہماری کیا مجال ہے اور ہماری کیا حیثیت ہے، مگر خدا کا کرم ہے، اس کا فضل ہے، اس کی عطا ہے، اور ائمہ طاہرین کی خاص نظر ہے کہ آج ہم سب یہاں پر موجود ہیں. اپنے اپنے انداز میں آپ تمام لوگوں نے جو پڑھا، جو حصہ ڈالا، جو ان کی شان میں اپنے انداز سے ان کی منقبت خوانی کی، ان کی حمد سرائی کی، پروردگار اس کا آپ کو تمام ہماری بہنوں کو اور بہترین اجر عطا فرمائے. بالخصوص ہم یہیں پر شکریہ ادا کریں گے ہدایت ٹی وی کا کہ ایک ایسا پلیٹ فارم کہ جو امام زمانہ کے نام سے معرض وجود میں آیا اور انہی کے صدقے سے چل رہا ہے. الحمدللہ ہدایت ٹی وی کے ہم بہت شکر گزار ہیں کہ ہمیں ایسا پلیٹ فارم مہیا کرتا ہے کہ ہم تمام لوگ اکٹھے ہو کر اپنے جذبات کا اظہار کر سکتے ہیں اور مولا کی خوشحالی میں ایک دوسرے کے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں. رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ علی کو پروردگار عالم نے 3 ایسی فضیلتیں عطا کی ہیں، 3 ایسی چیزیں عطا کی ہیں جو مجھے بھی عطا نہیں کی. تمام دیکھنے اور سننے والوں کو آپ نے یہ پڑھا بھی ہوگا، سنا بھی ہوگا، لیکن جنہوں نے نہیں سنا وہ ایک دم پریشان نہ ہو جائیں، اس لیے کہ رسول کی زبان ہے، کسی عام انسان کا کلام نہیں ہے. رسول فرماتے ہیں کہ علی کو اللہ نے 3 ایسی فضیلتیں عطا کی ہیں جو مجھے بھی نہیں عطا کی. کسی نے سوال کیا یا رسول اللہ وہ کون سی فضیلتیں ہیں؟ فرمایا سب سے پہلی فضیلت یہ ہے کہ اللہ نے علی کو اس اہتمام سے کعبے میں پیدا کیا کہ جو کسی اور نبی و مرسل کو نصیب نہیں ہوا. جائے پیدائش اللہ نے کعبہ مہیا کی، گھر اللہ کا ہے مگر جائے پیدائش علی کی بنتا ہے. دوسری فضیلت یہ ہے علی کی کہ علی کو جیسا خسر ملا ویسا مجھے بھی نہیں ملا. سبحان اللہ. علی کے سسر کون ہے؟ رسول کائنات، رسالت مآب، سر تاج نبوت، تمام انبیاء کے مرسلین کے سردار علی کے سسر ہیں. تیسری فضیلت جو اللہ نے علی کو دی مگر مجھے نہیں دی وہ یہ کہ علی کی زوجہ وہ ہیں جو سیدۃ النساء العالمین. علی کی زوجہ سیدۃ النساء العالمین. تو یہ 3 فضیلتیں، علی علیہ السلام کا کعبے میں پیدا ہونا، علی علیہ السلام کا داماد رسول ہونا اور علی علیہ السلام کا زوج بطول ہونا، یہ ایسی خصوصیتیں ہیں کہ جو خود رسول کائنات کو بھی عطا نہیں کی. نہیں کہا یہ 3 فضیلتیں علی کو اللہ نے مجھ سے بڑھ کر دی ہیں. تو قرآن مجید میں جا بجا مولا کائنات کا ذکر ہے. ابھی ہماری بہن نے بتایا کہ 300 ایسے مقامات ہیں، یوں تو ہم کہیں کہ قصیدہ تمام علی کا یہ قرآن ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو کہیں پہ خدا فرماتا ہے کہ قُلْ كَفَى بِاللَّهِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ. سورہ رعد کی آیت ہے. کسی نے مولا کائنات سے پوچھا کہ یا علی آپ یہ بتائیے کہ آپ کے نزدیک آپ کی سب سے بڑی خوبی اور آپ کی سب سے بڑی شان کیا ہے؟ تو مولا کائنات نے یہ آیت پڑھی
قُلْ كَفَى بِاللَّهِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمِنْ عِنْدَهُ علم الکتاب، کہ اللہ نے جس علم الکتاب کو عطا کیا ہے وہ ہم ہیں، ہم ہی وہ علم والے ہیں جنہیں اللہ نے علم کتاب عطا کیا ہے۔ تو مولا خود اپنی اس خوبی کو بتاتے تھے، بیان کرتے تھے، بار بار بتاتے تھے۔ پوچھ لو کیوں کہا ممبر پہ بیٹھ کر، ممبر سلونی پر بیٹھ کر کیوں کہا مولا نے سلونی قبل ان تفقدونی، آؤ مجھ سے پوچھو۔ بتا رہے ہیں کہ مجھ سے بڑا عالم رسول کے بعد کوئی نہیں ملنے والا، میرے جانے سے پہلے مجھ سے سوال کرو تاکہ میں تمہارے علم میں اضافہ کر سکوں۔ مگر بدبخت ہے ہماری ملت، ہماری قوم، ہماری امت کہ وہ سوال کیا کرتی ہے، ہمارے سر میں بال کتنے ہیں۔ بڑے بڑے فلاسفر جو ریسرچ کرتے ہیں آج کے زمانے میں، وہ یہ کہتے ہیں کہ کاش اس زمانے میں ہوتا تو علی سے ایسے سوالات کرتا جس پر آج بھی سائنس حیرت میں مبتلا ہے، جس کے جواب سائنس کو آج بھی نہیں ملتے۔ تمام علم رکھنے والے، تمام سائنٹسٹ آج بھی پریشان ہیں کہ اس سوال کا جواب کیسے ملے گا۔ تو یہ مولا کائنات کے علم کا درجہ ہے، یعنی کوئی اور ایسا آپ کو تاریخ اسلام میں نظر نہیں آئے گا جو ممبر رسول پر بیٹھے اور یہ کہے سلونی قبل ان تفقدون۔ یہ علم علی ہے۔ بل هو آیات بینات فی الصدور الذین اوتوا العلم وما یحجد بآیاتنا الا الظالمون۔ پروردگار فرماتا ہے کہ وہ لوگ جن کے سینوں کو ہم نے منبع علم بنایا ہے، ان کے سامنے ہماری آیتیں، ہماری نشانیاں واضح اور روشن ہیں، اسی لیے تو وہ اوت العلم ہیں۔ یہ کس کے لیے کہا؟ اسی کے لیے کہا کہ جو ممبر سلونی پر بیٹھ کر دعویٰ علم کرتے ہیں، جو رسول کے بعد بہترین عالم ہیں، بہترین علم رکھنے والے ہیں۔ اور خدا نے اس آیت کے آخر میں کیا کہا؟ وَمَا يَحْجَدُوا بِآيَاتِنَا إِلَّا الظَّالِمُونَ، اللہ کی آیات کو ظالموں کے سوا اور کوئی بھی نہیں جھٹلائے گا۔ کیا یہ آیتوں کو جھٹلانا نہیں تھا کہ رسول کائنات کے وصال کے بعد اس عظیم المرتبت امام کو پس پشت ڈال دیا گیا؟ کیا یہ آیت خدا کو جھٹلانا نہیں ہے؟ ابھی ہماری بہن نے بتایا تھا کہ مولا کائنات کو آیت الہدا بھی کہا رسول خدا نے۔ وہ آیت کا کیا مطلب ہے؟ آیت کا مطلب نشانی، وہ اللہ کی ایسی نشانی کہ جو ہدایت دینے والی ہے، یہ اللہ کی طرف بلانے والے وہ ہادی ہیں کہ جن کا ذکر بھی اللہ کی یاد دلاتا ہے۔ کیوں کہا رسول خدا نے زینوا بمجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب ان ذکرہ ذکری و ذکری ذکر اللہ و ذکر اللہ عبادہ؟ کیوں کہا؟ اسی لیے کہا کہ علی کا ذکر وہ ذکر ہے جو اللہ کی یاد کو زندہ کرتا ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، نعرہ صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل۔ تو جنہوں نے ان کے پیغام کو اور ان کی باتوں کو پس پشت ڈالا وہ ظالمین ہیں۔ ہم نہیں کہہ رہے ہیں، خدا کہہ رہا ہے الا الظالمون، ظالموں کے سوا ان آیات کو کوئی نہیں جھٹلا سکتا۔ تو جنہوں نے جھٹلایا وہ جانے اور پھر مشکل کشا جانے۔ بہرحال خدا پھر فرماتا ہے کہ یہ وہ ہیں کہ جن کے اندر وَكُلُّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فی امام مبین، ہم نے ہر چیز کے علم کو احصا کر دیا، احصار کر دیا، ایک جگہ جمع کر دیا۔ کہاں؟ امام مبین میں۔ اور اس آیت کی بابت جو ہے وہ ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں، تفاسیر میں لکھا ہے کہ خلفائے اول و ثانی وہاں پر موجود تھے جب یہ آیت نازل ہوئی، تو انہوں نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ یہ امام مبین آیا توریت ہے؟ کہا ہرگز نہیں۔ زبور ہے؟ ہرگز نہیں۔ قرآن ہے؟ ہرگز نہیں۔ یا رسول اللہ یہ آیت آپ ہیں، کیا یہ امام مبین آپ ہیں؟ کہا نہیں، میں تو رسول ہوں، میں تو واضح اور محکم دلیل ہوں۔ اب اس دلیل پر اللہ نے اپنی حجت کو جو تمام کیا ہے وہ امام مبین کو کیا ہے، حجت امام مبین۔ کہا یا رسول اللہ آپ ہمیں امام مبین کا پتہ دیجئے۔ یہ ہمارے خلفاء جو ہیں انہوں نے کہا کہ ہمیں پتہ دیجئے کہ کون امام مبین ہے۔ تو ایک مرتبہ تاریخ لکھتی ہے کہ رسول مبین کھڑے ہو کر دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ اب جب اشارہ کیا تو دونوں حضرات بھی کھڑے ہوئے اور اسی طرف دیکھنے لگے جہاں انگشت مبارک کا اشارہ تھا۔ تو رسول خدا نے جو ہی ایک سائے کو آتے دیکھا، دروازے سے داخل نہیں ہوئے، اس سائے کو آتے دیکھا تو کہا کہ وَهَذَا إِنَّهُ إِمَامَ الَّذِي أَحْصَى اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِيهِ عِلْمٌ مِّن كُلِّ شَيْءٍ، دیکھ
دیکھ لو یہ وہ امام مبین ہے جس میں اللہ نے ہر شے کے علم کو احصار کر دیا. یا علی یا علی یا علی اللہ صلی اللہ محمد والے محمد. ماشاءاللہ بہت خوب. اور یہی ہے کہ مجھے حیرت ہوتی ہے ان نادان مسلمانوں پہ جو مولا علی کے مقابلے پہ ان شخصیات کو لے کر آتے ہیں جو حالانکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اگر علی نہ ہوتے تو ہم ہلاکت میں. بے شک. اور جب وہ یہ رسول خدا سے سوال کر رہے ہیں تو رسول خدا کس انداز میں بتا رہے ہیں. سبحان اللہ. انداز بھی دیکھیں نا, رسول خدا یوں بیٹھے بھی رہ سکتے تھے, بیٹھے رہ کر بھی بتا سکتے تھے, مگر نہیں, بتانا تھا, حجت تمام کرنی تھی کہ علی کی منزلت اور مرتبہ ایسا ہے بے شک کہ جس کی تمہیں معرفت حاصل کرنا ضروری ہے. کہا یہ ہے وہ امام جس میں اللہ نے تمام علوم کو جو ہے وہ محصور کر دیا. تو یہ مولا کائنات کی عظمت ہے. ٹھیک ہے. اب اگر اس چیز کو کوئی نہ مانے تو یہ تو اس کی اپنی نالائقی کہہ لیجئے یا اپنا ہدایت سے دور رہنا کہہ اس لیجئے. کی عقل کا معیار دیکھ لیں. ہاں, معیار دیکھ لیجئے یا یہ دیکھ لیجئے کہ وہ کتنا سنت رسول پر چلتے ہیں. حالانکہ یہ خلفائے راشدین جو ہیں یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ اگر علی, کیونکہ رسول خدا کی حدیث ہے نا کہ جس کے ہاتھ میں جواز نہیں ہوگا علی کے ہاتھ کا لکھا ہوا وہ پل صراط کو عبور نہیں کر سکتا. اور تمام مجتمع طریقے سے لکھا گیا ہے تاریخوں میں, شیعہ سنی تمام کتب کے اندر, کہ یہ بیان کی گئی حدیث کے رسول اللہ نے یہ فرمایا. اور جس پر خلفاء نے یہ خلفاء کہتے نظر آتے ہیں کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ علی ہمیں لکھ دیں کہ ہم ان کے چاہنے والے نوکر ہیں. جب خلفاء یہ کہتے ہیں تو ہم نہیں سمجھ سکتے, ہم سمجھ ہی نہیں پاتے کہ ایک طرف کہتے ہیں کہ خلفاء راشدین کی ہم بات مانتے ہیں, سنت رسول پر ہم چلتے ہیں, لیکن جب عمل دیکھیں, جب پریکٹس کرنے پر آتے ہیں تو اس امام کا انکار کر دیتے ہیں کہ جس کی امامت کے پہلے قبول کرنے والوں میں خود جناب عمر شامل تھے. بالکل اور شامل تھے. تو بات یہی ہے کہ جب تک نہ علی آئیں گے اے پالنے والے گھر تیرا صنم خانہ ہے کعبہ نہیں ہوگا. تم بنت اسد تو نہیں ہے مادر عیسیٰ, کعبہ تو کسی طور کلیسا نہیں ہوگا. اور تم لاکھ مٹاتے رہو دیوار کے شق کو, یہ خام خیالی ہے کہ چرچا نہیں ہوگا. بغضے اب اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے. بغضے اسد اللہ کی بیماری, بغض اسد اللہ کی بیماری سے بچنا. اس مرض کا بیمار تو اچھا نہیں ہوگا, اس مرض کا بیمار تو اچھا نہیں ہوگا. وہ جس کے قدم مہر نبوت پہ رہے ہوں, جز نور یہ رتبہ تو بشر کا نہیں ہوگا, جز نور تو رتبہ یہ بشر کا نہیں ہوگا. اور رسول خدا کی حدیث ہے انا وعلی من نور واحد, میں اور علی ایک ہی نور سے پیدا کیے گئے. کہا ایک نور کے دو ٹکڑے نبی اور علی ہیں. اس ایک نور کے دو ٹکڑے نبی اور علی ہیں, میں کیسے بشر مان لوں, ایسا نہیں ہوگا. تو علی کی محبت جس دل میں آ جائے مان لینا چاہیے کہ وہ دل نورانی ہے. دیکھیں نا, جیسا ظرف ہوگا ویسی ہی اس میں چیز سمائے گی. اگر دل نورانی ہے, اگر دل میں جو ہے وہ حب ہے رسول کا, تو یہ ہو سکتا ہی نہیں ہے کہ حب علی اس دل میں نہ آئے. جو عشق رسول رکھتے ہیں اس کو عشق علی لازم ہے. رسول فرماتے ہیں کہ جو علی کا نہیں ہے وہ میرا نہیں ہو سکتا. کہا فرمان محمد ہے میرے مولا کے حق میں, میرے مولا کے حق میں, میرے مولا کے حق میں, کسی اور مولا کے حق میں نہیں. فرمان محمد ہے میرے مولا کے حق میں, جو تیرا نہیں ہوگا وہ میرا نہیں ہوگا. وہ رسول کا ہو ہی نہیں سکتا جو علی سے محبت نہ کرتا ہو. اور زندہ مثالیں ہمارے پاس موجود ہیں کہ یہ دیکھیے, ایک وقت تھا جب حاکم کے دربار میں ایک عاشق علی کو, ایک عاشق رسول کو بلایا جاتا ہے, حجر بن عدی کو. کہا جاتا ہے کہ حجر, ہم نے سنا ہے تم علی کی بہت تعریفیں کرتے ہو, علی کو بہت مانتے ہو, اگر آج تم نے ہمارے دربار میں علی پر سب و شتم نہ کیا تو تمہاری سر جو ہے وہ تن سے جدا کر دوں گا. تو حجر کیا کہتے ہیں, عشق کیا ہے یہ ان سے سیکھیے. حجر بن عدی کیا کہتے نظر آتے ہیں, اچھا اگر تجھے مجھے قتل ہی کرنا ہے تو میرے سامنے میرے بیٹے کے سر کو اڑا دے, کیونکہ ایسا نہ ہو کہ میرے شہید ہونے کے بعد تیرے غضب اور ظلم سے بچنے کے لیے میرا بیٹا جو ہے وہ غلط راستہ پلٹ نہ جائے. تو یہ حجر بن عدی. اور آج کے دور میں
ابھی جو سانحہ ہوا بہت بڑا تھا، بہت بڑا تھا، اور ایسا سانحہ تھا کہ کلیجے جو ہیں وہ منہ کو آ گئے، اور ایسا لگتا تھا کہ ہمارے لیے زمین تنگ ہو چکی اور یہ زمین پھٹ جائے اور علی کے چاہنے والے اس میں سما جائیں۔ صرف علی کے چاہنے والے کیا، عاشقان رسول اس میں سما جائیں، وہ امت رسول کے وہ لوگ کہ جو محبت علی اور محبت اولاد رسول اپنے دل میں رکھتے ہیں، ان تمام کے لیے بہت بڑا سانحہ تھا کہ ایک قبر کو کھودا گیا، ایک روزے کو مسمار کیا گیا، یہاں تک کہ ان کی جسد اطہر کو نکالا گیا۔ لیکن ایک بات کہنا چاہتے ہیں، ظلم کی انتہا، ایک بات کہنا چاہتے ہیں کہ کل بھی جب حجر بن عدی اس ظالم حاکم کے سامنے سر کو نہیں جھکائے اور شہادت کا جام نوش کیا، 1400 سال گزرنے کے باوجود بھی ابو تراب کے اس نوکر کا زمین نے کچھ نہیں بگاڑا۔ 40 دن کے بعد آپ کسی بھی مرنے والے کی قبر کو کھود کر دیکھیں، آپ کو ہڈیوں کے سوا کچھ نہیں ملے گا، ہڈیاں ملیں گی یا بالکل پھٹی ہوئی جسم ملے گی، یہ دو صورتیں ہیں۔ یہ 1400 سال سے کس چیز نے حجر بن عدی کو محفوظ رکھا؟ محبت علی، محبت اہل بیت، علی کی محبت، علی کا عشق، علی کی محبت، مودت علی، مودت علی نے زندہ و پائندہ کر دیا حجر بن عدی کو۔ اور آج کے دور میں بھی ہم جیسے عاشقوں کو، ہم جیسے محبت کرنے والوں کے ایمان کو ایک مرتبہ پھر حجر بن عدی نے آ کر مزید اس کو پختہ کیا، مزید اس کو معراج بخش دی کہ یقین ہو گیا اب ہر ایک مسلمان کو، ہر ایک مومن کو کہ علی کا رستہ ہی سیدھا رستہ ہے۔ صراط علی حق نمت سے کہو، علی کا رستہ سیدھا رستہ ہے، علی کے سوا اور کوئی صراط مستقیم نہیں ہے، کوئی صراط مستقیم نہ تھی نہ ہو سکتی ہے۔ یہ حجر بن عدی نے آج کے دور میں بھی، لوگوں نے تو ظلم کیا تھا مگر ہمارے لیے ہمارے ایمان کی پختگی کا ایک اور ذریعہ بن گیا۔ ایسے ہوتے ہیں علی کے نوکر، اور اسی دعا کے ساتھ کہ پروردگار عالم ہمیں توفیق دے کہ ہم سچے معنوں میں اسلام کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، اور رسول کو صرف زبان سے رسول نہ مانیں بلکہ ہر اعتبار سے رسول مان کر ان کے دیے ہوئے احکام، ان کی دی ہوئی تمام تر جو احکام ہیں ان پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی کو بھی اور آخرت کو بھی، جو ہمیشہ اور دائم رہنے والا گھر ہے، اس کے لیے بہتر تیاری کر سکیں انشاءاللہ۔ آمین۔ بہت خوب، بہت ہی خوبصورت آپ نے بیان فرمایا۔ یہ کہتی چلوں کہ جس کی رگوں میں نسل امیہ کا خون ہو، جس کی رگوں میں نسل امیہ کا خون ہو، اس کا کہاں ہے کام کہے یا علی مدد، اس کا کہاں ہے کام کہے یا علی مدد۔ اکمل ہوا ہے دین بھی حیدر کے نام پر، اکمل ہوا ہے دین بھی حیدر کے نام پر، مومن کا ہے یہ کام کہے یا علی مدد۔ نعرہ حیدری، 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 خوشنودیہ شاہ نجف مولا کائنات امیر ممکنات، بلندتر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ آخر میں تمام بہنوں کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی کہ آپ نے اپنی شرکت سے اس محفل کو پر رونق بنایا۔ خدا تعالیٰ مولائے مشکلات آپ کی مشکلوں کو حل کرے اور آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائیں۔ آخر میں اجازت لینے سے پہلے دعائیہ کلمات کے طور پر چند اشعار پیش خدمت ہیں، آپ بھی ہاتھ اٹھا کر دعا مانگے۔ خدمت میں باریابی کی چاہت لیے ہوئے، خدمت میں باریابی کی چاہت لیے ہوئے، آئے ہیں در پہ تحفہ مدحت لیے ہوئے، اہل وفا کی لرزشیں کر دیجئے معاف، آسی کھڑے ہیں اشک ندامت لیے ہوئے۔ مومن ہیں ہم کہ ڈرتے نہیں ہیں یزید سے، سن لیں دنیا والے جو ہمیں ڈرانے کی کوشش کرتے ہیں، مومن ہیں ہم کہ ڈرتے نہیں ہیں یزید سے، ہر ایک نفس شوق شہادت لیے ہوئے، ہر کربلا کے بعد ملی ہے ہمیں حیات، ہر کربلا کے بعد ملی ہے ہمیں حیات، زندہ ہیں ہم حسین کی ہمت لیے ہوئے، زندہ ہیں ہم حسین کی ہمت لیے ہوئے۔ ملت پہ اے امام زمانہ کیجئے کرم، ملت پہ اے امام زماں کیجئے کرم، ہم ملتجی ہیں کاسے غربت لیے ہوئے۔ اور آخر میں
یہ ہماری سب کی تمنا ہے کہ جہاں جہاں مسلمان خاص تر حیدر کرار کے چاہنے والے ہیں، جس طرح آج ہماری ملت منتشر ہو رہی ہے، ہماری دعا ہے کہ امام زمانہ ہم اہل حق ہیں بکھرے ہوئے اس جہان میں، ہم اہل حق ہیں بکھرے ہوئے اس جہان میں، آپ آئیں اتحاد کی رحمت لیے ہوئے، آپ آئیں اتحاد کی رحمت لیے ہوئے۔ اور ناظرین اسی کے ساتھ ہی اجازت چاہتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔